اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کی چیزوں کو تو اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں اندھے ہیں، بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹ کر نہیں آئیں گے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہے جس میں اندھیرے ہے، گرجنے کی آواز ہے اور بجلی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں کڑک کی آواز کی وجہ سے، موت کی ڈر سے، اللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ختم کر دے ان کے سننے کو اور ان کے دیکھنے کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے دیکھے تھے، پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے پڑھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تین کیٹیگریوں کا جو ہے ذکر کیے، تین طرح کے لوگوں کے حالات اللہ تبارک تعالیٰ بیان کیے، اس میں سے تیسری کیٹیگری کا بیان چل رہا تھا، وہ لوگ جو زبان سے تو اپنے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، یعنی جو اپنے آپ کو ایمان والا تو بولتے ہیں لیکن اللہ کے پاس میں ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، تو ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کے اندر بھی دو نمونے ہیں، ایک وہ تو جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر کفر ہے، اور دوسرے وہ جو اپنے آپ کو ایمان والا تو بولتے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں شک ہے، یعنی پکا یقین نہیں ہے، پورے طرح سے وہ ایمان کے اوپر مطمئن نہیں ہے، تو ان کی جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ دو مثالیں بیان کی ہیں، ان میں کی پہلی والے کی مثال، یعنی وہ لوگ جن کے جو اپنے آپ کو ایمان والا بولتے ہیں لیکن وہ اندر سے پورے کافر ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے ان لوگوں نے کیا کریں، آگ جلائے، جیسے کسی آدمی نے آگ جلایا جس کی وجہ سے کیا ہوئی، روشنی ہوئی، آزو بازو کی ساری چیزیں اس کو جو ہے دکھنے لگی، اور اچانک جو ہے تو کیا ہو گئی، وہ آگ بجھ گئی، پھر سے کیا ہو گیا، وہ اندھیرے میں چلا گیا، یعنی تھوڑا بہت جو فائدہ ہوا تھا اسے، یعنی تھوڑا بہت فائدہ جو اس کو ہوا تھا پھر سے جو ہے تو وہ فائدہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، تو یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو زبان سے جو ہے تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھے، مطلب کہ جنہوں نے جو ہے تو کیا کرے، ایمان قبول کرے کسی فائدے کے واسطے، لیکن جو ہے تو اندر ان کے دل میں کفر تھا، تو ان کی حالت ایسی ہے گویا کہ انہوں نے کیا کرے تھے، آگ جلائے تھے اور وہ آگ جو ہے تو دوبارہ بجھ گئی، اور اس کا جو ہے تو کیا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی یہ مثال ہو سکتی ہے کہ دنیا میں تو وہ کیا کریں گے، اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کر کے اپنے آپ کو ایمان والا بول کر جو ہے تو کیا کر لیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن آخرت میں جو ہے تو ان کا یہ ایمان لانا اور اپنے آپ کو مسلمان بولنا جو ہے تو ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، تو ان کے بارے میں فرمائے کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، کہ ان کو جو ہے تو حق بات سنائی نہیں دیتی، حق بات کو وہ قبول نہیں کرتے، بکمن وہ گونگے ہیں، یعنی حق بول نہیں سکتے، یا ان کے دلوں کے اندر جو بات چل رہی وہ بھی جو ہے تو کسی کو بیان نہیں کر سکتے، اور حق بات کو جو ہے تو کسی سے معلوم نہیں کر سکتے، عمیون اندھے ہے کہ حق ان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی جو ہے تو ان کو دکھائی نہیں دیتا، حق کا راستہ ان کو جو ہے تو دکھائی نہیں دیتا، اس حساب سے وہ جو ہے تو کیا ہے، اندھے ہے۔ اب جو آدمی اندھا بھی ہو، بہرا بھی ہو اور جو ہے تو گونگا بھی ہو، تو ایسا آدمی اگر کبھی بھٹک گیا، کہیں پہ گم ہو گیا، تو اس کے آنے کے لیے تو چانسز کیا رہتے، بالکل بھی نہیں رہتے، تو یہ لوگ بھی جو ہے کیا ہے، واپس لوٹ کر آنا ان کا بالکل مشکل ہے۔ اور دوسری مثال ایسے ان لوگوں کی جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان اور سمجھتے ہیں، لیکن ایمان کے اوپر پوری طرح سے جو ہے تو مطمئن نہیں ہے، ان کی مثال دی گئی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کی، بارش کے اندر کیا رہتا، بارش جو ہے تو سب کو پسند رہتی، لیکن بارش کے صرف بارش نہیں آتی، بارش کے ساتھ میں کیا رہتا، اندھیرا بھی رہتا، یعنی کالی گھٹا بھی چھاتی، اور اس کے اندر پھر جو ہے تو گرجنے کی آواز بھی رہتی، بجلیاں بھی کڑکتی ہے، تو بارش تو سب کو پسند رہتی، لیکن یہ جو اس کے ساتھ میں جو چیزیں آتی ہے، یعنی اندھیرا اور بجلیوں کا گرجنا اور بادلوں کا گرجنا، بجلی کا کڑکنا، یہ ساری چیزیں سے کیا ہوتا ہے، آدمی کو پسند نہیں رہتی، تو یہ دوسرے ٹائپ کے لوگوں کی جو ہے ایسی مثال ہے کہ اسلام تو ان لوگوں کو پسند ہے، لیکن اسلام کے اندر جو مشقت کی چیزیں ہیں، جو بوجھ کی چیزیں ہیں، یعنی جو ہے تو کیا ہے، نفس کے اوپر بھاری پڑتی ہے، وہ ساری چیزوں سے یہ کیا کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے تو ان کو ناگوار گزرتی ہے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور ایمان جو ہے تو انہوں نے قبول کر بھی لیے ہیں، لیکن جب جو ہے تو قربانی دینے کا ٹائم آتا ہے اور جو ہے تو اللہ کے راستے میں اپنے خواہشات کو قربانی کرنے کا،
یا اپنے مال کو قربان کرنے کا یا اپنا وقت لگانے کا یا پھر جو ہے تو عبادتوں کے اندر جو ہے تو مشغول ہونے کا، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو بھی اللہ کے جو ہے تو احکامات ہے، جب ان کو پورا کرنے کا ٹائم آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، وہاں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے جو ہے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری حالت ان لوگوں کی یہ بیان کی گئی، ان کی ایک صفت یہاں پر یہ بیان کی گئی، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یہ لوگ بجلیوں کی آواز سن کے موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی جو بارش کے اندر گھرا ہوا ہے، بارش کے اندر پھنسا ہوا ہے، کیا کر رہا وہ انگلیوں کان میں جو ہے تو انگلیاں ٹھونستا ہے، کیوں؟ تاکہ بجلیوں کی آواز سن کے جو ہے تو اس کے کان جو ہے تو پھٹ نہ جائے، وہ جو ہے تو مر نہ جائے کان پھٹنے کی وجہ سے۔ تو ان کی حالت بھی کیسی ہے کہ یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے جب حق بات بیان کی جاتی ہے، قرآن کی باتیں بیان کی جاتی ہے، حدیث شریف کی باتیں بیان کی جاتی ہے، فرائض کو پورا نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے جو عذابات ہے جب ان کو سنائے جاتے ہیں، ان سے جو تو کیا کرتے ہیں، بچ کے بھاگنا، ان باتوں سے جو تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان باتوں کو سننے سے بچتے ہیں۔ حالانکہ کیا ان باتوں کو نہیں سننے سے کیا بچ جائیں گے وہ لوگ؟ واللہ محیط بالکافرین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو کافروں کو گھیر رکھا ہوا ہے، کافر تو اللہ کے ہاتھوں سے چھوٹنے والے نہیں ہے۔ جب کافر چھوٹنے والے نہیں ہے تو یہ لوگ کیسے چھوٹیں گے؟ جب یہ ان کے سامنے جب حق بیان کی جاتی ہے، قرآن کی جو ہے تو باتیں ان کو سنائی جاتی ہے، حدیث کی باتیں سنائی جاتی ہے، اور جو وعدے اور وعیدیں جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان کی ہے، حدیث شریف کے اندر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جب ان کو سنائی جاتی ہے تو ان سے کیا کرتے ہیں، وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بیانات سے اور قرآن کی باتوں سے ان سے جو ہے تو کیا کرتے ہیں، بچ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں بچ کے بھاگنا چاہتے ہیں وہ؟ کیوں بچ کے بھاگنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سدھرنا، کیونکہ سنیں گے تو کیا کرنا پڑے گا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، پوری طرح سے جو ہے کیا ہونا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، نیک بننا پڑے گا، متقی بننا پڑے گا۔ تو گویا کہ یہ سب چیزیں جو ہے تو ان کے لیے جو ہے تو موت کے قریب ہے، موت کی جیسی، ان کے نزدیک جو ہے تو یہ سب چیزیں پرہیز کی ہے۔ متقی بننا یعنی کہ ان کے واسطے جو ہے تو کیا ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، اس لیے جو ہے کیا کرتے ہیں وہ ان سے جو ہے تو بچ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور ان کی حالت ایسی ہے کہ جب جو ہے تو ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، یعنی کہ جب ان کو اللہ کی طرف جب ان کو آسان حکم جو ہے تو دکھتا ہے، قرآن اسلام کے اوپر چلنا جو ہے تو جہاں پہ ان کو آسان لگتا ہے، جو ہے تو آسان باتیں ہیں، فائدے کی باتیں دکھتی ہے اسلام کے اندر، اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے کہ اسلام کی جو ہے تو باتوں کے اوپر وہاں پہ وہ عمل کرتے، اور جہاں پہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جہاں پہ ان کو ہارڈ لگتا، مشکل لگتا اسلام کے اوپر چلنا، تو وہ کیا ہو جاتے، اسلام پہ چلنے سے رک جاتے، فوراً جو ہے تو اسلام سے کیا کر جاتے، ہٹ جاتے، اعمال سے جو ہے تو دور ہو جاتے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے سننے کو بھی ختم کر دے اور ان کے دیکھنے کو بھی ختم کر دے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے اگر اللہ چاہے تو ان کے سننے کو بھی ختم کر دے، ان کے دیکھنے کو بھی ختم کر دے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ابھی تک باقی رکھی ہوئی ہے۔ یعنی جو تیسری کیٹیگری میں سے جو دوسرا نمونہ ہے، یعنی جو ایمان زبان سے جو ہے تو ایمان لے کر آیا ہے لیکن ان کے دل میں شک ہے، ابھی تک جو ہے تو انہوں نے پکا یقین نہیں کیا ہوا ہے، تو یہ لوگوں کے پاس میں چانس ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، سن کر اور جو ہے تو باتوں کو دھیان سے سن کے، قرآن حدیث کی باتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر اور جو ہے تو اس کے اوپر غور و فکر کر کے جو ہے تو وہ کامل ایمان والے بن سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس میں چانس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کے سننے کو اور ان کے دیکھنے کو ختم کر دے، یعنی کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ ان کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کو ختم نہیں کیا ہوا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک اشارہ مل رہا ہے کہ تم جو ہے تو کیا کر سکتے ہو، سدھر سکتے ہو اگر تم سدھرنا چاہو تو، اور اگر نہیں سدھرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو کیا کریں گے، تمہارے بھی سننے اور جو ہے تو دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیں گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، دنیا میں بھی جو ہے تو ان نافرمانوں کو سزا دے سکتا ہے اور آخرت میں ان کو تو سزا ملنے والی ہے ہی۔ تو یہاں تک جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیت میں، یعنی ٹوٹل جو ہے تو 20 آیتیں ہوئی ہے، ان 20 آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 طرح کے جو ہے تو لوگوں کا، 3 ٹائپ کے لوگوں، 3 کیٹیگری کے جو ہے تو لوگوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں جو ہے تو ان لوگوں کے ذکر کیوں کی، جو تو یہ سوال ہے تو ہمارے دماغ میں آنا چاہیے کہ ان لوگوں کا کیوں ذکر کیا گیا۔ اس لیے کہ ہم جو ہے تو غور کریں کہ ان میں سے جو ان کیٹیگری میں سے ہم کون سی کیٹیگری میں بیٹھ رہے اور ہم کو بیٹھنا کس میں ہے، ان میں سے جو ہے تو سکسیسفل کون سی ہے، ان میں سے سکسیسفل کون سی کیٹیگری ہے۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو ہے تو کسی کا بھی نام یہاں پر لیے نہیں، تینوں کیٹیگری کا جو ذکر کیے، 3 ٹائپ کے لوگوں کا جو ذکر کیے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں لیے کہ کون، نہ ایمان والوں کا نام لیے، نہ ان کو جو ہے تو مسلمان بول کے بولے، اور نہ جو ہے تو کافروں کا نام لیے، ان کو نہ کافر بولے، اور نہ ہی جو ہے تو یہاں پہ تیسری کیٹیگری کا نام لیے، یعنی کہ جن کو منافق بولا گیا ہے
آگے جہاں پہ جن کو منافق بولے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا نام نہیں لیے، یعنی ان کی صرف یہاں پہ کام بتائے، یعنی تم کیا کرو، اپنا امتحان لو، اپنے آپ کو جو ہے تو پرکھو کہ تم جو ہے تو ان میں سے کون سی کیٹیگری میں بیٹھ رہے ہو اور تم کو بیٹھنا کس میں ہے۔ اگر تم جو ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو کیا کرو، پہلی کیٹیگری میں، یعنی کہ کامل ایمان والوں کے کیٹیگری میں جو ہے تو اپنے آپ کو شامل کرو، اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے تو داخل کرو۔ تو یہ سبق جو ہے تو ہم کو جو ہے تو اس کے اندر یہاں پر یاد رکھنا ہے، ان آیت سے جو ہے تو یہ بات ہم کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ ہم کو جو ہے تو کیا ہے، پہلی کیٹیگری کے اندر شامل ہونا ہے۔ اب یہاں تک تو اس کا ذکر ہوا ہے۔ اب اس کے بعد میں یہاں سے آگے اگلی آیتوں کے اندر اگلی آیتوں میں جو ہے تو پہلا ایمان کا پہلا چیپٹر، اسلام کا جو ہے تو پہلا سبق، یعنی توحید کا جو ہے تو بیان ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کا، کلمے کا جو ہے تو بیان ہے، وہ انشاءاللہ آگے کی جو ہے تو تفسیر کے اندر ہم لیں گے انشاءاللہ۔